بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس دنیا میں کسی بھی انسان کو دائمی خوشی حاصل ہے نہ دائمی غم، بلکہ کبھی غم ہے تو کبھی خوشی، کبھی درد ہے تو کبھی فرحت و مسرت، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت، کبھی سکون ہے تو کبھی بے چینی، کبھی تکلیف ہے تو کبھی راحت۔ یہ سلسلہ ہر فرد کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی اس سے خالی نہیں، مگر بسا اوقات کسی پر درد، مصائب و مشکلات اور پریشانیوں، الجھنوں کا سلسلہ دراز ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ساری دنیا کی مصیبتیں اسی کے لیے مختص کر دی گئی ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو مصائب و مشکلات اور الجھنوں، پریشانیوں کے لامتناہی سلسلے سے بہت بددل ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی مصیبتوں اور آزمائشوں کا مجموعہ بن گئی ہے کہ ایک مصیبت سے چھٹکارا نہیں ملتا، دوسری مصیبت حملہ آور ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کی قسمت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ اس میں کبھی شاید ہنسی خوشی ہے ہی نہیں۔ اس احساس کی وجہ سے ان کی مصیبتوں میں اور بھی شدت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کا درد اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کا یہ احساس نفسیاتی بیماری و تکلیف میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے اور اس کے اندر سے ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے اور ان سے مزاحمت کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صبر اور حسن و اخلاق سے ہی تو مکہ کے پتھر دلوں کو موم کر دیا، کفار کے ہر ظلم پر صبر اختیار کیا اور انسانوں کی بھلائی کی اللہ سے دعا کرتے رہے، امید کا دامن قائم رکھا کہ انہی ظلم کرنے والوں میں سے ہی اللہ کے دین کے علم بردار اٹھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں اسی موضوع سے جڑا ایک واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں بلیو نیٹ ورک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے صبر کے میدان میں آزمایا۔ ہر سال اللہ تعالیٰ اس عورت کو اولاد سے نوازتا رہا، لیکن کچھ ہی مہینوں بعد اس عورت کا بیٹا وفات پا جاتا اور اس عورت کی گود پھر سے خالی ہو جاتی۔ اسی طرح اس عورت کے یکے بعد دیگرے 20 بچے اس سے جدا ہو گئے۔ جب آخری بچہ فوت ہوا تو اس عورت کے غم کی آگ بھڑک اٹھی۔ آدھی رات کو وہ عورت زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی اور اپنے دل کی سب باتیں بارگاہ خدا میں پیش کر دیں۔ اے میرے خالق و مالک، اس گناہگار بندی سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے کہ سال میں 9 مہینے خون جگر دے کر بچے کی تکالیف اٹھاتی ہوں۔ جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو پھر چند ماہ ہی اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ میرے باغ میں 20 پھول کھلے، لیکن میں نے سیر ہو کر ایک کی بھی دید نہ کی۔ آئے دن مجھے غم ہی ملتے ہیں، میرا کوئی بچہ بھی پروان نہ چڑھ سکا۔ اے خالق و مالک، اے میرے پروردگار، اے دکھی دلوں کے بھید جاننے والے، مجھ گناہگار پر اپنا کرم فرما۔ دکھ درد کی ماری اس عورت کی روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اس عورت نے ایک خوبصورت چمن دیکھا جس کے اندر وہ سیر کر رہی تھی۔ سونے اور چاندی سے بنا ہوا اس کو ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ محل کے اندر جا کر اس عورت نے دیکھا کہ اس محل میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں۔ اس عورت کو وہاں اس کے کھوئے ہوئے سب بچے ملے جو اس کو دیکھ کر خوب مسکرائے۔ پھر اس نے ایک محبت بھری آواز سنی کہ تو نے جو بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا، یہ اس کا اجر ہے۔ خوشی کی اس لہر میں اس عورت کی آنکھ کھل گئی۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد اس کا ملال جاتا رہا۔ اس نے کہا کہ اے خالق و مالک، اب اگر اس سے بھی زیادہ میرا خون بہا دیا جائے تو میں راضی ہوں۔ یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس عورت نے سمجھ لیا کہ چند روز زندگی کے بعد اس کو بہت اچھا ٹھکانہ ملنے والا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں، الجھنیں اور دکھ درد آتے ہیں ان پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔